آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معتکف کے بارے میں فرمایا، نمبر 1 ہوا یعتکف الذنوب، وہ گناہوں سے اعتکاف کرتا ہے، یعنی گناہوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا غیر معتکف کو باہر نیکیاں کمانے کا اجر ملتا ہے۔ یعنی غیر معتکف جنازے کے لیے جاتا ہے، نیکیاں سمیٹتا ہے، کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، نیکیاں سمیٹتا ہے، کسی کی مدد کے لیے جاتا ہے، نیکیاں سمیٹتا ہے۔ اب جو آدمی اعتکاف کر رہا ہے، مسجد میں بیٹھ گیا ہے، وہ تو باہر جا نہیں سکتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ اس شخص کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا باہر والے کو یہ نیکیاں کمانے پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور گناہوں سے بھی بچا لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ باہر جو شخص غیر معتکف ہے، بد نظری کا ارتکاب کر سکتا ہے، جھوٹ کا ارتکاب کر سکتا ہے، کوئی اور بات منہ سے غلط نکل سکتی ہے، گالم گلوچ ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آتا ہے بندہ ان ساری چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ ہر وقت اس کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں عظمت والی جگہ پر بیٹھا ہوں، اس لیے بہت احتیاط سے بات کرتا ہے، اور وہاں کام ہی اس کا تلاوت ہی تلاوت ہے، ذکر ہی ذکر ہے، اگر سوئے گا تو بھی عبادت ہے، سونا بھی سونا ہے، یعنی سوئے گا بھی تو اجر۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ ایسی سنت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں جس کا آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اہتمام فرمایا، آپ نے ترک نہیں کیا، یعنی اعتکاف، اور باقی بہت ساری ایسی چیزیں جن کا آپ نے کبھی اہتمام کیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی آپ نے کیا، کبھی چھوڑ دیا، ان کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو مستقل چیزیں ہیں آپ علیہ السلام نے جس کا اہتمام فرمایا اس کو لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے بہت سارے اعمال کیے بھی ہیں اور بہت سارے اعمال چھوڑے بھی ہیں، لہٰذا اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بہرحال ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا فائدہ دیکھیں، لیلۃ القدر والی مبارک رات، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دیکھو آخری طاق راتیں جیسے 21، 23، 25، 27، 29، یہ 5 طاق راتیں ہیں، اور یہ 5 راتیں بھی اسی کو ملتی ہیں، وہی اس کو سمیٹ سکتا ہے جو 10 دن آ کر بیٹھ گیا ہو۔ جو باہر کا رہ گیا وہ باہر کا ہو گیا، جو اللہ کے گھر آ کر بیٹھ گیا ہے اب وہ ان طاق راتوں کے حصول کے لیے اس کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے، اور اس کو یہ 5 راتیں مل جاتی ہیں، اور 5 راتیں مل گئیں تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادات کا ثواب اس کے کھاتے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری اور آخری سوالے سے شرعی مسئلہ بھی عرض کر دوں، دیکھیں مسجد میں مردوں کے لیے اعتکاف کرنا مسنون ہے، اور خواتین کے لیے جو ان کے گھر میں نماز والی جگہ ہے وہ وہیں پر اس کا اعتکاف کریں گی، ان کے لیے وہیں اعتکاف کرنا بہتر ہے، مسجد میں آنا ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جب نماز جیسی اہم عبادت اس سے منع کر دیا گیا، اس سے روک دیا گیا، تو اعتکاف تو ایک مسنون عمل ہے، اس کو تو بطریق اولا اس حوالے سے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یعنی مسجد میں عبادت کروں، نماز پڑھوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہارا جی چاہتا ہے کہ تم مسجد میں عبادت کرو، ہمارے ساتھ مل کر عبادت کرو، لیکن تمہارے لیے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، نماز کی ادائیگی بہتر ہے اس کوٹھری میں جس میں تم عبادت کرو، وہ کوٹھری میں عبادت کرنا بہتر ہے اس سے جو تم اپنے گھر کے حجرے میں عبادت کرو، اور تمہارے گھر کے حجرے میں تمہارا نماز پڑھنا بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے گھر کے صحن میں یا گھر میں کسی جگہ تم نماز پڑھو، یعنی اپنے گھر میں، اور گھر کے بھی حجرے میں نہیں، گھر کی کوٹھری میں جدھر کسی کی نظر نہیں جاتی، اندھیرا ہے، الگ سا کمرہ ہو، وہاں تم سیپریٹ جا کے عبادت کرو۔ اتنا پردے کا معاملہ ہے، اتنا حساسیت کا معاملہ ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اب آپ دیکھیں اگر مردوں کے ساتھ عورتیں بھی نماز کے لیے مسجد میں جانا شروع ہو جائیں، کہ جی پہلے زمانہ اسلام میں ابتدا میں تھا، تو جب دیکھیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بہتر کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف والا معاملہ آپ دیکھ لیں، اگر خواتین بھی اعتکاف کے لیے یوں جیسے ہمارے غیر مقلدین حضرات کے ہاں جاتی ہیں، اگر اس طرح والی ترتیب ہو، اور آج فتنہ فساد کا دور ہے، اس فتنہ فساد کے دور میں تو اور زیادہ اس سے رکنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ ایسا ماحول ہوتا تو آپ بھی یعنی اس طرح اعتکاف سے، اس طرح عورتوں کا مسجد میں آنے جانے سے آپ بھی منع فرماتے ہیں، مزاج شناس ہیں آپ کی زوجہ فرما رہی ہیں۔ تو مسجد کے اندر اعتکاف مردوں کے لیے مسنون ہے، عورتوں کے لیے مکروہ ہے، عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ کے اعتکاف کریں یا مسجد میں عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔